هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37 اسمائے عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں۔ آج جو ہے یہ ہماری ہوگی 4تھی ویڈیو۔ ہم لوگ جو ہے وہ اس میں کیا پڑھنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پیچھے سے کیا مطابقت ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیلاً، اور اس کو تمہید کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں جو ہے وہ اسمائے شرط بمعنی ان ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، پھر اسمائے افعال بمعنی فعل ماضی یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 2 ویڈیو نمبر 2 کے اندر میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا ہے۔ اب اسمائے افعال بمعنی امر حاضر معروف یہ بھی ہم لوگ ویڈیو نمبر جو 3 تھی، جو اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ اس میں فاعل کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہ ایک مشکل ترین ایک موضوع ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا عمل پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو پیچھے کی طرف لے کے چلوں گا حسب عادت، تاکہ ایک جو ہے وہ گراؤنڈ بن جائے اور آپ کو معلوم چل جائے کہ ہم لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر کیا پڑھنے والے ہیں، اور وہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ پیچھے سے مطابقت کروانے کے بعد جو ہے وہ اس میں فاعل کی تعریف اور پھر اس تعریف کی جو ہے میں آپ کو وضاحت اور چند مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ پھر لازمی سی بات ہے کہ ہم لوگ اس کا عمل ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے عمل کو بتانے کے سلسلے میں مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے، فعل کا عمل کیا ہوتا ہے، اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے، اور فعل لازم کیا ہوتا ہے۔ اگر فعل کے عمل کو سمجھ جائیں گے تو اس کا عمل بھی سمجھنا انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں فاعل کے عمل کے لیے کیا شرائط ہوں گی؟ کیا ویسے ہی عمل کر دے گا؟ ہر صورت میں یہ عمل کرتا ہے؟ مطلقاً یہ عمل کرتا ہے؟ یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس کا ما قبل جو ہے وہ چند چیزوں سے جو ہے وہ تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے عمل کے لیے، وگرنہ یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو چلتا ہوں میں آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ سے پیچھے لے کر، تاکہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دیکھیں سبق نمبر 16 میں ہم نے پڑھا تھا عوامل کا بیان۔ یہ تو اب تک آپ کو سن کر بہت اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔ عوامل جو ہے وہ عامل کی جمع ہے، اور عامل کیا ہے؟ عامل وہ شے ہے کہ جس کے باعث معرب جو ہوتا ہے نا، معرب یعنی یہ کہ جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے، تو جس کے باعث عامل وہ شے ہے جس کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور عامل وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور عامل کی جمع کیا ہے؟ عوامل، جیسے کہ من زیدن۔ اب یہاں پہ یہ جو زیدن ہے نا، یہ حالت جری میں ہے۔ کیوں حالت جری میں؟ کیونکہ من نے جو ہے اس کو کیا دیا ہے؟ من نے اس کو حالت جری میں کر دیا ہے۔ اور یہ زیدن جو ہے یہاں پر جو زیدن نظر آئے گا آپ کو یہاں پر، تو یہ جو زیدن ہے یہاں پر وہ کبھی زیدن ہو جاتا ہے، کبھی زیدن، اور کبھی زیدن استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تبدیلی قبول کرتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ پیچھے عامل کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ پیچھے عامل کیا ہے؟ وہ ہے من۔ تو اب معلوم چل گیا کہ ایک عامل ہوتا ہے اور ایک معمول ہوتا ہے۔ جو معمول ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے نا، اور معرب کا آخر جو ہے وہ عامل ہی کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ عامل کی جمع ہے عوامل، اور عوامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عوامل لفظیہ اور ایک عوامل ہوتے ہیں عوامل معنویہ۔ اچھا عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ عوامل لفظیہ وہ عامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ عوامل معنویہ کون سے عامل ہوتے ہیں؟ عوامل معنویہ وہ عامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی نہیں آتے اور پڑھنے میں بھی نہیں آتے۔ عوامل معنویہ کے متعلق میں نے جو ہے سبق نمبر 38 میں جو ہے میں نے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، امید ہے کہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہوگا۔ اب تک جو ہے وہ میں نے آپ کو وہاں پر پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی جو عوامل جو لفظیہ ہیں، عوامل لفظیہ کی پھر 3 قسمیں بنا دی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اسمائے عاملہ،
اور ایک ہوتے ہیں حروف عاملہ، ایک ہوتے ہیں افعال عاملہ۔ اسمائے عاملہ کیا ہوتے ہیں؟ اسمائے عاملہ وہ اسما جو عمل کرنے والے، تو یاد رکھیں یہ بھی کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ حروف جو ہیں وہ ہوتے ہیں عمل کرنے والے اور کچھ حروف عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے افعال کی آپ لے لیں تو افعال تھوڑا سا مختلف ہے۔ افعال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ افعال عامل ہی ہوتے ہیں، عمل ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم لوگ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسمائے عاملہ، حروف عاملہ اور افعال عاملہ۔ اور ابھی جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کیا؟ اسمائے عاملہ۔ اور اسمائے عاملہ میں سے ہم لوگ 3 پڑھ چکے ہیں، اسمائے شرط بمعنی ان، اسمائے افعال بمعنی فعل ماضی، اسمائے افعال بمعنی امر حاضر معروف۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم فاعل۔ اور اسم فاعل کو ہم یہاں پہ اس اعتبار سے پڑھیں گے کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے۔ اب عمل کو جاننا ہے تو پھر تو ہمیں اس کی تعریف کو بھی سمجھنا ہوگا نا، سمجھنا تو ہوگا کہ اسم فاعل ہے کیا۔ تو چلتا ہوں میں آپ کو اسی کی طرف لے کر۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کی تعریف کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم ہے۔ میں آپ کو وضاحت بھی کر کے دوں گا، صرف تعریف پر اکتفا نہیں کریں گے، میں مزید وضاحت دوں گا آپ کو اس کی کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جسے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے کہ داربن، ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں۔ داربن کا معنی ہے مارنے والا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فعل، کام، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر کام ہوتا ہے۔ اب جو کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فعل، اور جس پر جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مفعول، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاعل۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسم فاعل کے بارے میں، تو اسم فاعل وہ اسم ہوگا جسے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ جیسے داربن، مارنے والا ایک مرد۔ اب یہ جو داربن ہے نا، اس میں دیکھیں کام کرنے والے کی ذات آ رہی ہے نا، کرنے والا، کرنے والا، داربن، مارنے والا ایک مرد۔ اب یہاں پر جو اسم فاعل ہے ہمیں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسم فاعل ہے اور فاعل ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فاعل اور اسم فاعل میں جو ہے وہ فرق ہے۔ دیکھیں، فاعل جو ہے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ضرب زید بکرن، ضرب فعل اور زید فاعل اور بکرن مفعول۔ اس زید جو فاعل ہے اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا اسم فاعل ضاربن، اس کا کوئی نہ کوئی فاعل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور، جو فاعل ہوتا ہے وہ فاعل، ہر فاعل کو ہم فعل مضارع سے نہیں بناتے۔ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں اسم فاعل کی عمل کے اعتبار سے، اسمائے عاملہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ اسم فاعل ہے جسے فعل مضارع سے باقاعدہ طور پر بنایا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے یہاں پہ داربن ہے نا، اگر ہم لوگ اس کا مصدر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ دربن۔ دربن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس سے ہم لوگ فعل ماضی بنائے تو کیا بنے گا؟ فعل ماضی بنے گا ضربا۔ ضربا کا معنی کیا ہوگا؟ مارا اس ایک مرد نے۔ اچھا، اگر ہم لوگ فعل مضارع بنائے تو کیا بنے گا؟ فعل مضارع بنے گا یضربو۔ یضربو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی حال اور استقبال والا معنی لیں گے نا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ہم لوگ بناتے ہیں یضربو سے، یضربو سے میں بناتا ہوں اسم فاعل، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسم فاعل کو ہم بناتے ہیں کس سے بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں فعل مضارع سے۔ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یضربو، ٹھیک ہے، یا
دوار را با کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ میں ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہ ہو۔ اب یہاں پر یضربو کو لے لیا ہم نے، یضربو سے میں آپ کو اس میں فاعل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، باقی آپ قیاس کر لیجئے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں گے، یضربو میں آپ نے علامت مضارع کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا بچا؟ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ فا کلمہ ہو گیا ساکن، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں فاعل بنانے کے لیے آپ نے فا کلمے کو فتح دینا ہے۔ فا کلمے کو اگر فتح دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دعا زبر دا۔ پھر فا کلمے کے بعد آپ نے علامت اسم فاعل، جو اسم فاعل کی علامت کے طور پر آپ لے کر آئیں گے الف، ٹھیک ہے۔ جب الف لے کر آئیں گے تو الف مدہ ہو جائے گا، کیونکہ الف مدہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہ بن جائے گا ضاد الف زبر دا، دا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے۔ فا کلمے کا کام ہو گیا، علامت اسم فاعل الف بھی لے کر آ گئے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے فا کلمے کو، عین کلمے کو، عین کلمے پر اگر کسرہ ہے یعنی عین کلمے پر اگر زیر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر زیر نہیں ہے تو پھر آپ لے کر آئیں گے۔ یہاں پر اگر یضربو میں اگر ہم غور کریں تو زیر تو ہے، تو اب کیا کریں گے؟ رہنے دیں گے، بن گیا داری، داری۔ اب آخر کا ایک لام کلمے کے اوپر کام بچا۔ لام کلمے کے اوپر تو ضمہ اعرابی ہے نا ابھی، کیونکہ یہ فعل مضارع تھا تو ضمہ اعرابی، اب یہ فعل مضارع نہیں رہا تو ضمہ اعرابی جائے گا۔ اب یہ کیا بن گیا؟ اسم۔ اب اسم بن گیا تو علامت اسم ہم کیا لے کر آئیں گے؟ تنوین، تنوین تمکن جو اسم کی علامت کے طور پہ لائی جاتی ہے، تو بن جائے گا ضاربن، ٹھیک ہے۔ تو ضربن کا معنی مارنا، مصدر کا معنی لے رہا ہوں، اور ضربہ کا معنی ہو جائے گا مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس کو اگر ہم لوگ مضارع بنائیں گے تو یضربو بن جائے گا، اور یضربو کا معنی ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یضربو سے جب ہم لوگ اس میں فاعل بنائیں گے، اس میں فاعل تو بن جائے گا ضاربن، اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم۔ دیکھیں دوبارہ سے اس تعریف کے اوپر آپ غور کر لیں کہ اس میں فاعل وہ اسم ہے جسے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسے کسی کام کرنے والے کی ذات پر جو ہے وہ ہم لوگ چاہتے ہیں دلالت کروانا، تو اس وجہ سے اس کو وضع کیا۔ یہ کسی کام کرنے والے کی ذات پر ہی دلالت کرے گا، جیسے ضاربن تو مارنے والا ایک مرد، اچھا ٹھیک ہے۔ فتح سے کیا بنائیں گے؟ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو فاتحن کا معنی کیا ہوگا؟ کھولنے والا ایک مرد۔ نصرہ، ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تو اب اس سے اگر ہم لوگ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ناصرن مدد کرنے والا، شکرہ سے شاکرن، صبرہ سے صابرن، قتلہ سے قاتل، قتل کرنے والا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ تو المختصر یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ اس میں فاعل وہ اسم جسے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، اس طرح سے بنایا جاتا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا۔ اب ہم نے اس کی تعریف سمجھ لی، اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو دے دی، تھوڑا بہت میں نے آپ کو اس میں فاعل اور فاعل میں فرق کر کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو مغالطہ نہ ہو۔ اب ہم لوگ چلیں اصلی چیز کی طرف، اور اصلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی اسمائے عاملہ، اور اسمائے عاملہ یعنی ایسے اسماء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو عمل کرنے والے، اور جو عمل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو بھائی اس میں فاعل کا عمل بھی تو بتائیں، آپ تعریف تو بتا دی، تو عمل کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس کے عمل کو سمجھنے کے لیے آپ چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے سے مراد یہ ہے کہ سبق نمبر 21 اور 22 وغیرہ کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اور وہ ریکارڈ میں کروا چکا ہوں، وہ اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فعل کے بارے میں ہے اصل میں وہ بحث، اور باقی ہے کہ اگر آپ صرف کی کتاب دیکھیں گے تو شروع میں بھی کچھ ابحاث جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، صرف کی ویڈیوز بھی کچھ جو ہے وہ اپلوڈڈ ہیں، وہاں پر بھی آپ جا کر جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر کیونکہ یہ والی چیز پڑھا رہا ہوں نا، تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ یہاں پر اس وقت میں اس موقع پر بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں اس میں فاعل کے عمل کو سمجھنے کے لیے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو فعل کا عمل۔ دیکھیں فعل جو ہے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک فعل ہوتا ہے فعل لازم،
ٹھیک ہے، اور ایک فعل ہوتا ہے فعل متعدی، ٹھیک ہے جناب۔ تو فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دیتا ہے۔ تو مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے، کامل مفہوم حاصل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جو فقط اس کے اپوزٹ آپ تعریف لے لیں، جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل نہیں کرتا بلکہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے اسے کیا مفعول بہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ذہب زید، زید گیا، یہ جو ذہب ہے نا یہ فعل لازم ہے، اس نے فاعل کے ساتھ زیدن اس کا فاعل ہے اور اس نے فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی جو ہے وہ مکمل کر دیا، مفعول بہ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، اب مفعول فعل متعدی کیا ہوگا؟ فعل متعدی جیسے کہ ضربا زیدن، زید نے مارا، کس کو مارا؟ تو اس کو اپنا مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس سے مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے وہ مفعول کو بھی ذکر کریں گے، مفعول بہ کی ضرورت ہے یہاں پر۔ تو المختصر ثابت یہ ہوا کہ اگر مفعول بہ کی ضرورت ہوگی، مفعول بہ کی ضرورت و عدم ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی۔ اگر مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوگی تو فعل لازم، اور اگر ہوگی تو پھر فعل متعدی۔ اب فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق کیسے کریں، ہے نا؟ تو اس طرح سے کریں، آپ جملہ بنائیں اور پھر آپ جو ہے وہ جملہ بنانے کے بعد آپ کیا کریں، آپ جو ہے وہ ایک سوال کریں، ایک نہیں 3 سوال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کس نے نہیں، کس کو، کسے اور کیا۔ مثال ذهب زید، اب زید گیا، اب آپ سوال کریں کسے، کوئی سینس بن رہا؟ نہیں بن رہا۔ کیا کوئی سینس بن رہا؟ نہیں۔ کس کو کوئی سینس بن رہا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اگر سینس نہیں بن رہا تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم۔ ضرب زید، زید نے مارا، اب زید نے مارا، کس کو؟ سینس بن رہا ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے، یہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے لیے اسے مفعول بہ کی ضرورت ہے، تو یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی، فعل لازم، فعل متعدی۔ اب فعل معروف اور فعل مجہول بھی سمجھ لیں آپ۔ فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے، اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت کیا مفعول کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ضربا یہ فعل لازم ہے، مارا اس ایک مرد نے، اور جیسے کہ ضربا یہ فعل مجہول ہے، مارا گیا اس ایک مرد کو، مارا گیا وہ ایک مرد، یہ ہے فعل مجہول، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھ لیں، کیا فعل کو سمجھ لیا آپ نے، فعل لازم فعل متعدی کو سمجھ لیا۔ اب آپ فعل کا عمل سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں آپ کو اس میں فاعل کا عمل سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ فعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے۔ کب؟ اگر وہ فعل لازم کا اگر فعل لازم کا اگر کوئی فاعل ہو تو وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی کا فاعل ہو تو پھر بھی وہ حالت رفعی میں کرتا ہے۔ فعل لازم کا اگر فعل ہوگا، ہے نا، تو وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا، مفعول تو ہوگا نہیں اس کا۔ اور اگر فعل متعدی کا ہوگا تو اس کا مطلب وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی تو کرے گا نا۔ بس یہ جو ہے وہ پوائنٹ کی بات ہے، اور وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو سمجھ لیں، اس میں فاعل کا عمل، یہ عبارت اب میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں فاعل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے فعل معروف والا، جو فعل معروف کا جو عمل ہوتا ہے نا، اور فعل معروف اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرتا ہے، اور اگر فعل معروف اگر فعل لازم ہوگا تو اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا، اور اگر فعل متعدی ہوگا تو اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی تو کرے گا نا۔ تو یہاں پر یہ اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل۔
یعنی اگر یہ فعل معروف لازم کا اسم فاعل ہوگا، اس میں فاعل کا عمل بتا رہا ہوں، اگر یہ فعل معروف لازم کا اسم فاعل، کیونکہ فعل سے ہی تو آپ وہ بنا رہے ہیں نا اسم فاعل، تو اگر اس فعل لازم سے اگر آپ نے اسم فاعل بنایا ہے تو پھر یہ فعل لازم والا عمل کرے گا، اور اگر فعل آپ نے کس سے متعدی سے بنایا ہے تو پھر یہ کیا کرے گا، فعل متعدی والا عمل کرے گا۔ فعل لازم اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرتا ہے، اور فعل متعدی اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر فعل معروف لازم کا اسم فاعل ہوگا تو وہ فقط فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا، اور اگر فعل معروف متعدی کا اسم فاعل ہوگا تو وہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو حالت نصبی میں بھی کر دے گا۔ تو بس وہی فعل والا جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ ہوگا۔